وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بن حنبل کے بارے میں محدثین نے جو آراء پیش کی ہیں، مثلا کہ وہ ثقہ تھے، ثبت تھے، مصدق تھے، صدوق تھے، متقی تھے وغیرہ، تو کیا جن حدیث محدثین نے ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے ان پر کسی قسم کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ ان پر فتویٰ لگانے کا کیا سوال ہے؟ دیکھیے، احمد بن حنبل صاحب کا جو عقیدہ آیا ہے آپ کے سامنے، اس عقیدے پر، ان کی اس عقیدے کی خبر کی وجہ سے فتویٰ لگایا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آج تک وہ جو ہے عقیدہ ان کا چھپ رہا ہے، کتاب الصلاۃ میں جو احمد بن حنبل سے منسوب کر کے چھاپی جا رہی ہے، اور حامد الفقی نے، مصری عالم نے، وہ ان کا عقیدہ طبقات حنابلہ کے حوالے سے اس میں شامل کیا ہے، برابر چھپ رہی ہیں وہ کتابیں، تو اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ چھاپنے والے اس سے پوری طرح متفق ہے، اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اگر یہ غلطی کام کیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، ہم تو نہیں۔ بہرحال قرآن کے خلاف ان کا عقیدہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ جھوٹی روایت انہوں نے جو اپنی مسند میں بیان کی ہے، جو نسائی نے بھی بیان کی ہے، لیکن نسائی نے تو اس کا اپنا عقیدہ نہیں بنایا، امام نسائی نے، انہوں نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر یہ فتویٰ لگا ہے۔ باقی محدثین کو ان کے عقیدے کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے، اس زمانے میں اتنا زیادہ یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، تو کیا معلوم، یہ تو انہوں نے اپنا عقیدہ جو بیان کیا ہے، مسدد کو خط لکھا ہے جب بیان کیا ہے۔ مسدد نے آخری دور میں ان سے پوچھا تھا، جب بہت سے مسئلے اٹھے ہوئے تھے، بہت سے شوشے چھوٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے آسمان دنیا پر چوتھے آسمان پر اترتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اسی طرح قرآن خلق ہے، خالق ہے، مخلوق ہے، اس قسم کے مسائل اٹھ رہے تھے، تو انہوں نے مسدد جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے ان کو خط لکھا۔ مسدد خود سے قارئ بھی ہیں، امام بخاری نے ان سے بے شمار روایتیں کی ہیں، لیکن وہ ان کے شاگرد تھے، تو ان کو لکھا کہ آج کل ایسے عقائد کی خرابیاں ہو رہی ہیں، ایمان کے اندر شوشے اٹھ رہے ہیں، تو آپ مجھے صحیح موقف جو ہے لکھ کے بھیج دیجیے۔ تو جو ان کے شاگرد تھے اس وقت، ان کے قریب تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ خط ہے، تو انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ یہ اس نے ابن حجر اسقلانی نے اپنے اس میں تہذیب میں اس کا ذکر کیا ہے، اسی لحاظ سے